أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی و بزرگی بیان کرنے کے بعد لاکھاں درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کا ہم سب انسانوں پر بہت سارے انعامات اور اس کے فضل ہیں. انہی انعامات اور فضل میں سے ایک پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے حبیب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ تعظیم و تکریم، محبت کے مستحق ہیں. اللہ رب العالمین کے بعد جس شخصیت سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے وہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. بلکہ جو نبی سے محبت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو حقیقت میں وہ مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں محبت کیسے کرنی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہمیں کیسے کرنی ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہے۔ اور تطبیقی طور پر، عملی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ہمارے سامنے مثال قائم کر دیا ہے۔ سلف صالحین اور ابھی تک علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کیا طریقے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی کتابوں کے اندر، کتاب و سنت کی نصوص میں واضح کر دیا ہے۔ گویا کہ ہمیں حیران اور ششدر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں مطالعہ کرنی چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اسی طرح محبت کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس طرح سے نبی کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کر اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامران ہوئے۔ دنیا کے اندر کامیاب ہوئے، انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محبت کے نام پر غلو اور مبالغہ یہ شرعی چیز نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر لوگوں نے ایسی چیزوں کو گڑھا، بلکہ ایسے عقائد کو لوگوں نے بنایا جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار قرار دیتے ہیں، حقیقت میں وہ محبت نہیں بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر غلو اور مبالغہ ناجائز و حرام ہے۔ قرآن نے بھی روکا ہے، اور ہم سب کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میری طرف لوگوں میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے شان میں غلو اور حد سے تجاوز کرنے کو منع فرمایا ہے۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی شان میں غلو اور مبالغہ کرتے ہوئے الہ بنا دیا، اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو قرآن نے جو عقیدہ ہمیں سکھایا ہے اس کے برعکس اور یہ خلاف ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی امت کو متنبہ کیا کہ لوگوں میری شان میں اس طرح سے تجاوز مت کرنا، غلو مت کرنا جس طرح سے نصارہ نے غلو کیا اور جس کی وجہ سے وہ گمراہ قرار دیے گئے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین جو گمراہ لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ نصارہ ہیں۔ اسی طرح سے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث کے اندر ایک بار کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں مخاطب کیا کہ یا محمد، یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سب سے افضل اور سب سے افضل کے بیٹے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
या अय्युहन्नास अलैकुम बितक़वाकुम ला यस्तहवियन्नकुमुश्शैतानु अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहि व रसूलुहु वल्लाहि मा उहिब्बु अन तरफ़ऊनी फ़ौक़ मंज़िलती अल्लती अंज़लनी अल्लाह। ये मुस्नद अहमद की रवायत है। ऐ लोगो, तक़वा को लाजिम पकड़ो, अल्लाह की खौफ और खशियत को लाजिम पकड़ो। देखो कहीं शैतान तुम्हें मेरी मोहब्बत में सही रास्ते से भटका न दे। गौर से सुने इस हदीस को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसा ना हो कि शैतान मेरी मोहब्बत में तुम्हें सिरात मुस्तकीम से हटा न दे। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का हूँ, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। मुझे ये क़तन पसंद नहीं, सुभान अल्लाह, मुझे ये क़तन पसंद नहीं कि तुम मुझे मेरे उस मकाम से ऊंचा उठाओ जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने मुझे रखा है। समझ रहे हैं? जिस मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे रखा है। इन्हीं फरमान की मुखालफत करने की वजह से लोगों ने प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू करने की वजह से आज मुआशरे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ऐसे अक़ायद पाए जाते हैं जिनका सबूत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, सलफ़ सालिहीन, खैरुल कुरून, जिन 3 ज़मानों के ताल्लुक़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत दी है कि खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उन ज़मानों में इन अक़ीदों का वजूद ही नहीं था। जैसा कि ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं, या इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं, इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आलिमुल गैब है, या इसी तरह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिर व नादिर है। इस तरह के जितने भी खुराफात और जितने भी बातिल अक़ायद पाए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों का जड़ क्या है कि प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और हदीथों की हमने मुखालफत की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हमने बालाए ताक़ रख दिया और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू किया। तो इस तरह के अक़ायद क्या है वो आशिक़ के अंदर पिनपे और लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक़ को छीन कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, शिरक का इर्तिकाब कर रहे हैं। वजह क्या है? उसकी वजह यह है गुलू करना, गुलू की वजह से। इसका मतलब यह है कि गुलू बहुत बड़ी बीमारी है, हमें गुलू से क्या है बचना चाहिए। आज की इस मजलिस में गुलू की वजह से जो एक अहम बात बार बार लोग पूछते रहते हैं और लोगों के अंदर ये अक़ीदा पाया जाता है और बहुत सारे गुमराह लोग या गुमराह मौलवी लोग आवाम को गुमराह करते हैं, उनके दरमियान ये बात उन्होंने फैलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई साया नहीं था। क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई साया नहीं था। मैं आज की इस मजलिस में इस अहम मौजू पर क़द्र तफसील में गुफ्तगू करूँगा और उसके हक़ाइक़ को किताब व सुन्नत की रोशनी में वाज़ेह करूँगा ताकि आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था या नहीं था। आज की इस मजलिस में मैं जिस मौजू पर आपके सामने क़द्र तफसील गुफ्तगू करना चाहता हूँ और आम तौर पे लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता रहता है और लोगों में ये बात सुनी जाती है और बहुत सारे लोग मुझसे जो है फ़ोन से भी पूछते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज इस मौजू पर क़द्र तफसील गुफ्तगू की जाए ताकि बात वाज़ेह और क्लियर हो जाए। वो यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था कि नहीं था। इस सिलसिले में चंद निकात हैं, उन चंद निकात पर जब गुफ्तगू की जाएगी, उन तमाम उन पॉइंट्स पर गुफ्तगू की जाएगी, तब जाकर बात वाज़ेह होगी। पहला नुक्ता यह है कि इस गलत अक़ीदे की बुनियाद क्या है, इस गलत अक़ीदे की बुनियाद क्या है। दूसरा नुक्ता यह है, क्या किसी चीज़ का साया होना उसमें किसी किस्म की कमी की दलील है। तीसरी बात, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया किसी भी हदीस से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया किसी हदीस से साबित है। क्या वाक़अतन नूरी जिस्मों का साया नहीं होता। कितने नुक्ते हो गए? 4 नुक्ते। 5वां नुक्ता और आखिर में ये कि क्या किसी के साया को रौदा जा सकता है और इस तरह उसकी तौहीन की जा सकती है।
قبل اس کے کہ میں ان نقاط پر گفتگو کروں، یہ جو بنیادی غلط فہمی جو لوگوں کے اندر پیدا ہوئی، پہلی بات تو یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مان لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایوں کو کیا رودا گیا ہوگا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نور تھے اور ظاہری طور پہ کیا ہے بشر تھے، حقیقتاً نور تھے، ظاہری طور پہ بشر تھے۔ یہ وجہ ہے، انہی باتوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ اس سلسلے میں جو پہلا نقطہ ہے کہ اس غلط عقیدے کی بنیاد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے پر کوئی دلیل قرآن و حدیث اور اقوال سلف میں موجود نہیں ہے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے پر، غور سے سن رہے ہیں، کوئی بھی دلیل اقوال سلف یا قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے الوفا، الوفا باحوال دار المصطفیٰ۔ امام ابن الجوزی ایک پرانے امام ہے، ان کی ایک کتاب ہے، اس سلسلے میں اس موضوع پر ان کی ایک کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے، لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل ولم یقب مع شمس الا غلب ضوء الشمس ولم یقب مع سراج الا غلب ضوء السراج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اور جب بھی آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک سورج کی چمک پر غالب آ جاتی، اور جب بھی آپ کسی چراغ کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی۔ یہ قول عبداللہ ابن عباس کا ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول کسی معتبر کتاب میں نہیں مل سکا اور نہیں ہے، اور نہ ہی حافظ ابن الجوزی نے اس کی کسی سند کا ذکر کیا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ یہ قول جو عبداللہ ابن عباس کا حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، کسی بھی معتبر کتاب کے اندر، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، اور یہ قول بغیر کسی سند کے ذکر کیا گیا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اس قول کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ موضوع روایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ تو پہلا نقطہ واضح ہو گیا کہ جو لوگ اس قول کو بنیاد بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں، یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے، بلکہ اس کے خلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں ثابت ہیں، ابھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، جو حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر ہیں، صحیح حدیثوں کے اندر ہیں، جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ تو اس بنیادی عقیدہ اور یہ غلط عقیدہ کی بنیاد جو تھی اس قول پر تھی، عبداللہ ابن عباس کے قول پر، اور یہ قول کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، کیا ہے؟ غلط ہے، موضوع ہے۔ دوسرا نقطہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کیا کسی چیز کا سایہ ہونا اس میں کسی قسم کے نقص کی دلیل ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مان لیتا ہوں تو جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے۔ آئیے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اہل سنت و جماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر کتاب و سنت کے اندر بے شمار دلائل ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ سورۃ الکہف کی آخری آیت کو آپ کھول کر دیکھ لیجئے اور اس کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا
کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک کیا ہے انسان ہوں. بشر کے معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ کہ میری طرف کیا ہے وحی کی جاتی ہے، میں نبی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی شخصیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا ہے سردار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہماری محبت ہمیں ان سے کرنی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے ان کو نکال کر ہم ان کو جو ہے بشریت سے خارج کر دیں. کیا یہ غلط ہے؟ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون کہ لوگوں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اور جب میں بھولا کروں تو مجھے یاد دلا دو. یہ بخاری کی روایت ہے، یہ واضح روایت ہے. تو نصوص کتاب و سنت سے اور عقل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا تھے؟ ایک انسان تھے، ایک بشر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے. آپ کی بیویاں تھیں، یہ ساری چیزیں تھیں. ان تمام حقائق کے باوجود، عقلی دلائل کے باوجود کیسے وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ حقیقت میں نور تھے لیکن ظاہری طور پہ بشر تھے؟ کیا یہ ہماری عقل قبول کرتی ہے؟ نہیں قبول کرتی ہے. تو ان تمام نصوص کی روشنی میں بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک انسان تھے. نیز تاریخ و عقل سے آپ کا سلسلہ آدم سے پیدا ہونا ایک مسلم حقیقت ہے. اس حقیقت کو ماننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ خاکی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا جس مقام تک کوئی دوسری مخلوق نہ پہنچ سکی. سبحان اللہ. اور نہ پہنچ سکے گی. تو آپ کا سایہ ہونا آپ میں کسی نقص کی دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی خاکی ہے، جس چیز کا بھی ایک ڈھانچہ ہے، زمین پہ چلتا ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے. یہ عقل ہمیں بتاتی ہے. بلکہ سایہ بھی اللہ کی ایک اہم مخلوق ہے جو اللہ کے سامنے سجد و سجود ہوتا ہے. سایہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام، ان کے سائے بھی صبح شام. تو میرے بھائیوں، پہلا یہ نقطہ تھا، کیا کسی چیز کا سایہ ہونا اس میں کسی قسم کی نقص کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں. یہ نقص کی دلیل نہیں ہے، بلکہ میں نے قرآن سے واضح کیا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ کہ یہ مخلوقین میں اللہ کی سجدہ کرتے ہیں، ان کے سائے بھی کیا ہے؟ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. اب آئیے دوسرا نقطہ کیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کسی بھی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ اہم نقطہ ہے. یہ اہم نقطہ ہے. اس نقطے سے باذن اللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن آپ اگر تعصب کے عینک کو اپنی آنکھوں سے نکال پھینکیں گے، اپنی عقل کا استعمال کریں گے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے عقل پر کیا تالا باندھ لیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے جو بات آ رہی ہے، ہمارے مولویوں نے جو بات کہہ دی ہے، ہمارے پیروں نے جو بات کہہ دی، ہم انہی باتوں کو پکڑے رہیں گے چاہے جتنے بھی دلائل تم پیش کر دو. کہا یہ جاتا ہے کہ جو آدمی حق کا متلاشی ہوتا ہے اس کے سامنے اگر ایک بھی دلیل پیش کر دو تو وہ کافی ہے. اور جو آدمی اپنی آنکھوں پر جو تعصب کا عینک لگا لے اور اپنے کانوں پر جو ہے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لے تو اس کے سامنے ہزاروں دلائل پیش کر دو، وہ کیا ہے؟ مان نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن حدیثوں سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ سایہ تھا. پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی رأیت الجنت قد عرضت علی ورأیت فیہا دالیتا قطوفها دانیہ حبها کالدبا
فأردت أن أتناول منها فأوحي إليها أن استأخري فاستأخرت ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا. یہ روایت کیا ہے صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ میں نے دیکھا، غور سے سنیں حدیث سنیں، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی. کس کے سامنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت پیش کی گئی، جس میں میں نے انگور کے بیلے دیکھی. جنت کے اندر کیا دیکھا؟ انگور کے بیلے. انگور کے بیلے سمجھتے ہیں نا؟ اس کے میوے جھکے ہوئے تھے، اس کے میوے جھکے ہوئے تھے. میووں کے بیج کدو جیسے تھے، کدو جیسے اس کے بیج تھے. جب میں نے ان میں سے کچھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جنت کی طرف وحی آئی. کس کی طرف وحی آئی؟ جنت کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا وحی آئی کہ پیچھے ہٹ جاؤ. تو وہ پیچھے ہٹ گئی. پھر میرے سامنے آگ پیش کی گئی، پھر میرے سامنے آگ پیش کی گئی جو میرے اور تمہارے درمیان تھی، حتیٰ کہ اس آگ کی روشنی میں میں نے اپنے اور تمہارے سائے کو دیکھا. کیا دیکھا؟ سائے کو دیکھا. اسی وجہ سے میں نے تمہیں پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا. میری بات، یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جو اس سے پہلے ہم آگے بڑھے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. کون؟ انس ابن مالک کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. حالت نماز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، حالت نماز ہی میں بڑھایا اور پھر سمیٹ لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ نے اپنی نماز میں ایک ایسا عمل کیا کہ اس سے پہلے کسی نماز میں نہیں دیکھا، اس سے پہلے کسی نماز میں نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب بات سمجھ میں آئی نا؟ پھر میں اس کا ترجمہ پڑھوں. یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی جس میں میں نے انگور کے بیلے دیکھی، اس کے میوے جھکے ہوئے تھے، میووں کے بیج کدو جیسے تھے. جب میں نے ان میں سے کچھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جنت کی طرف وہی آئی کہ پیچھے ہٹ جاؤ. تو وہ پیچھے ہٹ گئی. پھر میرے سامنے آگ پیش کی گئی جو میرے اور تمہارے درمیان تھی، حتیٰ کہ اس آگ کی روشنی میں میں نے اپنے اور تمہارے سایہ کو دیکھا. اپنے اور تمہارے سایہ کو دیکھا، محل استشہاد یہ ہے، سایہ کو دیکھا. اسی وجہ سے میں نے تمہیں پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا. کیا پتہ چلا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سایہ تھا. اب دوسری روایت آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. کہاں تھے؟ ایک سفر میں تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا. حضرت صفیہ بھی کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین. جبکہ حضرت زینب بنت جحش، یہ بھی آپ کی اہلیہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ اونٹ تھا. کن کے پاس تھا؟ زینب بنت جحش کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار پڑ گیا ہے، اس لیے تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو، صفیہ کو دے دو. یہ سننا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی رگ غیرت بھڑک اٹھی اور جذبات میں آ کر کہنے لگی میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں گی. کیوں کہا یہودیہ؟ اس لیے کہ حوی بن اخطب کی بیٹی تھی، جو پہلے وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہودیوں کا سردار تھا. حوی بن اخطب ان کی یہ بیٹی تھی. پھر ان کو جو ہے لایا گیا تھا پکڑ کر لونڈی بنا کے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے نکاح کیا. تو دیکھیے اسی بات کو ام المومنین زینب بنت جحش کہتی ہیں کہ میں اس یہودیہ کو کیسے جو ہے اپنی اونٹنی دے دوں. ٹھیک ہے. حضرت زینب کی اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور ذی الحجہ کا مہینہ کا کچھ حصہ، محرم، سفر اور ربیع الاول کے ابتدائی چند دن ان سے قطع تعلق کر لیا. یعنی اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اس لیے اس نے تانا دیا ہے نہیں، انہوں نے تانا دیا. یہاں تک کہ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو گئی اور اپنے بستر کو سمیٹ دیا اور سمجھ بیٹھی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لا تعلق ہی رہیں گے. اس دوران ایک دوپہر کو بیٹھی ہوئی تھی. کب بیٹھی ہوئی تھی؟ دھوپ نکلتی ہے تبھی تو سایہ ہوتا ہے نا لوگوں کا. ہوئی تھی کہ انہیں ایک سایہ آگے بڑھتا دکھائی دیا. ایک سایہ آگے بڑھتا دکھائی دیا.
جب نظر اٹھائی تو دیکھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کون تشریف لا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد اور طبرانی کے اندر ہے اور دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ یہ دو روایتیں ہوئیں، تیسری روایت کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہی واقعہ خود حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے زمانے بھی وارد ہے۔ اس میں محل شاہد یہ الفاظ ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ تھا تو ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ تو کسی مرد کا سایہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پاس آتے نہیں، تو یہ کون آدمی ہو سکتا ہے؟ یعنی اسی روایت۔ تو ان تمام روایتوں سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیا تھا؟ سایہ تھا۔ اور میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ جو بحثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے، عالم الغیب تھے، حاضر و نادر تھے، یا اس طرح کی جتنے بھی عقائد لوگوں نے گڑھے ہیں، یہ سب غلو اور مبالغہ کا نتیجہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام بحثوں کا وجود اللہ کے جانثار صحابہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اور سلف صالحین کے زمانے میں ان بحثوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ بعد کے لوگوں نے جو ہے اپنی روٹی سیکنے کے لیے اس طرح کے غلط عقیدوں کو گڑھا اور لوگوں کو کیا ہے؟ گمراہ کیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور چوتھا نقطہ کیا ہے کہ کیا واقعتاً نوری جسموں کا سایہ نہیں ہوتا؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، تو آئیے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا نوری جسموں کا سایہ نہیں ہوتا، فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا؟ آئیے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ عوام پر اپنی بات کا اثر پیدا کرنے کے لیے اہل بدعت بطور دلیل یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، یہ کہتے ہیں نا۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کتاب و سنت کے بہت سارے دلائل ہیں جن سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے لیکن نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے محبوب اور پیارے تھے، مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، ہمارے محبتوں کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ان کا خاندان تھا، ان کے ماں باپ تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کو وہ تمام عارضے لاحق ہوتے تھے جو ایک انسان کو لاحق ہوتا۔ آپ بھی بیمار ہوتے تھے، آپ کو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی تھی۔ کیا پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو کیا کہتے ہیں زخمی نہیں کیا گیا احد کے میدان میں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو توڑا نہیں کیا؟ یہ ساری چیزیں آئیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ تو انسان تھے۔ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے صف سے نکال کر ہم نور بنا دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑھ جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے حکموں کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے گویا کہ ہم ان چیزوں کو کر رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ نے خود روکا کہ تم میری شان میں حد سے زیادہ تجاوز مت کرو، غلو مت کرو۔ اگر واقعی آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے اس فرمان کو اپنے سینوں سے لگائیے اور غلط عقیدوں کو کیا ہے اپنے ذہنوں سے ختم کیجیے میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری ہونا ہی بنیاد ہے تو میرے بھائی یہ غلط بات ہے، کیونکہ شرع و عقل دونوں اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہونا ثابت ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی۔ اس کی کچھ وضاحت ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نوری تھا اور نوری جسم کا سایہ نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو ملبوسات ہوتے تھے، سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو کپڑے ہوتے تھے، ملبوسات ہوتے تھے، ان کا سایہ تو زمین پر پڑتا ہی ہوگا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے نہیں پہنتے تھے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس نقطے سے ان کی بات بالکل غلط ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ چلو مان بھی لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ جو کپڑے ہوتے تھے ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر وہ کپڑے اتنے لطیف و باریک ہوتے تھے کہ ان کا سایہ نہ تھا تو پھر ان کے پہننے سے سطح وغیرہ کی حفاظت کیسے ممکن تھی؟ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل کیا غلط بات ہے۔ مزید یہ بھی واضح ہے کہ یہ مفروضہ بھی غلط ہے کہ نوری جسم کا سایہ نہیں ہوتا، نوری جسم کا سایہ نہیں ہوتا۔ آئیے
کیونکہ فرشتوں کا نوری ہونا مسلم امر ہے، اور صحیح حدیث سے فرشتوں کے سایہ کا ثبوت ملتا ہے۔ فرشتے نور تھے کہ نہیں تھے؟ ان کا جسم نوری تھا نہیں تھا؟ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، جس حدیث سے بات واضح ہو جائے گی کہ فرشتوں کا بھی کیا ہے، سایہ ہوتا ہے۔ چنانچہ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابی، غزوہ احد کس سن میں واقع ہوا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ غزوہ بدر، غزوہ بدر جس میں صنادید قریش کے بڑے بڑے سرداران کیا قتل کیے گئے، انہی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کافروں نے کیا ہے، غزوہ احد جو ہے مسلمانوں کو مسلط کیا۔ سمجھ رہے؟ یہ کتنی ہجری میں ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ سن 3 ہجری میں، شوال کا مہینہ ہے۔ اور ابھی بھی آپ جب مدینہ جاتے ہیں تو شہدائے احد کی زیارت کرنے جاتے ہیں نا، شہدائے احد کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ مشروع زیارتیں کتنی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں جب آپ مدینہ جائیں، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، بقیع جہاں پر صحابہ کرام کیا مدفون ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے شہداء احد کی زیارت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیارت کرتے تھے۔ آپ کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب وہی شہید ہیں جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور دیگر صحابہ حضرت حنظلہ اور دیگر صحابہ وہاں مدفون ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کہاں جائیں، مسجد قباء، جہاں پر نفل پڑھنے کی کیا ہے، ایک عمرہ کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی زیارتیں جو لوگ جاتے ہیں کرنے کے لیے، فلاں کنویں پر جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، قبلتین جاتے ہیں، اور کہاں کہاں جاتے ہیں، مساجد سبع جاتے ہیں، میرے بھائیوں ان زیارتوں کا ثبوت پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان جگہوں پہ جانے سے ثواب ملے گا، تو یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دین کے اندر کیا ہے، ایک نئی ایجاد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر وہ چیز جو نئی چیز شریعت کے اندر ایجاد کی جائے اور انسان کا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اور اس کا ثبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یا کتاب و سنت سے نہیں ہے، تو کیا وہ بدعت ہو جائے گا اور وہ گمراہی کا کام ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ۔ تو آئیے اس بات کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابی ابو جابر عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا، سنیے غور سے سنیے، کہ نوری جسم کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ یہ بحث چل رہی ہے اور اس کے لیے میں دلیل پیش کر رہا ہوں، میں اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ یا تو اللہ کی کتاب ہوگی یا پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ یہ ہمارا کیا ہے، منہج اور ہمارا طریقہ ہے اور ہمارا میزہ ہے۔ ہم کے بزرگوں کے قصے کہانیاں نہیں سناتے، موضوع اور من گھڑت باتیں ہم نہیں سناتے، ہم سناتے ہیں تو آتھینٹک اور پائے ثبوت کو جو بات پہنچتی ہے ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے کیا ہے، سامنے پیش کرتے ہیں۔ یا تو اللہ کی کتاب سے ہوگی یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، صحیح حدیثوں کو ہم بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو جابر بن عبداللہ ابن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور ان کی بہن فاطمہ رونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبکین او لا تبکین، تبکین او لا تبکین، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ۔ سنیے، رو یا نہ رو، اللہ کے رسول نے فرمایا تم رو یا نہ رو، جب تک تم لوگوں نے انہیں اٹھایا نہیں، فرشتے برابر ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ فرشتے اپنے پروں کا کیا پتہ چلا کہ نوری جسموں کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آپ کے بقول مان بھی لیتے ہیں، بلکہ یہ بات غلط ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، نور تھے، تو غلط ہے، لیکن اگر مان بھی لیتے ہیں بفرض محال تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے تعلق سے بتایا کہ فرشتوں کے بھی کیا ہے، سائے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث یہ ہے کہ رو یا نہ رو، جب تک تم لوگوں نے انہیں اٹھایا نہیں، جب تک کیا نہیں اٹھایا تھا، کون فوت ابو جابر، یہ جنگ احد کے اندر، تو ان پر اپنے پروں کا سایہ، کون سایہ کیے ہوئے تھے؟ فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے میرے بھائیوں اس حدیث سے۔ اور یہ حدیث کس کے اندر ہے؟ سبحان اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری،
دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد تمام کتابوں سے سب سے صحیح ترین کتاب کون بخاری ہے، جس کے صحیح ہونے پر پوری امت کے اتفاق اور اجماع ہے. اس کتاب کی روایت ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ فرشتوں کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ سایہ ہوتے ہیں. اب آخری نقطہ، کیا سایہ کی توہین ممکن ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مان لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کی توہین لازم آتی ہے. اس کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے. یہ ہے انہوں نے صاحب کتاب نے لکھا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرع و عقل ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اکبر کا سایہ ہونا ثابت ہے، جس کا انکار بلا وجہ کی ضد اور مسلکی ہر درمی اور تعصب ہے. لیکن چونکہ ہمارے عوام علم سے دور اور جذبات سے بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی اس کمی سے فائدہ اٹھا کر ہر شخص جو چاہتا ہے کیا جاتا ہے. اللہ المستعان. یہاں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ یہ بات عقلاً محال سی محسوس ہو رہی ہے، عقلاً محال سی محسوس ہو رہی ہے کہ کسی کے سایہ کو رودا جا سکتا ہے. کسی کے سایہ کو کیسے آپ روز سکتے ہیں؟ آپ کے سایہ کو میں روز سکتا ہوں بات، کیونکہ جب بھی کوئی شخص کسی کے سایہ کو رودنا چاہے گا وہ سایہ اس کے اوپر ہوگا نہ کہ اس کے پیروں کے نیچے. سایہ اس کے اوپر ہوگا نہ کہ پیروں کے نیچے. یہ ایسا نقطہ ہے کہ ہر شخص اسے تجربہ کی بھٹی پر رکھ کر اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. ان تمام حقائق کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن میں بات واضح نہیں ہوتی اور تعصب کے عینک کو ابھی بھی لگائے ہوئے ہیں اور مولویوں سے، قبر پرستوں سے، بدعتیوں سے، یا جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے مبالغہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ایسے عقیدے کو گڑھے ہوئے ہیں، اگر ان عقائد سے آپ توبہ نہیں کرتے تو میرے بھائیوں کل اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کی باز پرس ہوگی اور جو ہے آپ کا مواخذہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، لیکن اسی طرح سے ہم محبت کریں جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین، ائمہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور علماء حق نے جو ہے محبت کیا ہے. بار الہ تو ہمیں نبی کی محبت میں غلو اور مبالغہ سے بچا، ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے محب نبی، متبع سنت اور موحد بنا کے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.